صلی علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام قد بصرتم ان ابصرتم وقد ہدیتم ان اہتدیتم واسمعتم ان استمعتم. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 156 ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بتحقیق تمہیں بینائی دی گئی ہے، بصیرت دی گئی ہے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اور تمہیں ہدایت دی گئی ہے اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اور تمہارے کانوں کو سنایا گیا ہے اگر تم حق سننا چاہتے ہو. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ راہ کمال تمہیں دکھائی گئی ہے، راہ کمال تمہیں دکھائی گئی ہے، راہ کمال کی تمہیں ہدایت کی گئی ہے، اور تمہارے دل کے کانوں نے راہ کمال کو سنا ہے، راہ کمال کو سنا ہے. بس امام پہلا جملہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بصیرت وہ خاص نور ہے جو انسان کے اندر آتا ہے. بصیرت آتی ہے وحی اور امام کی پیروی کی وجہ سے، کہ امام کی پیروی اور قرآن کی پیروی سے بصیرت آتی. بس بصیرت چراغ ہے جو قرآن اور وحی اور امامت کے چراغ سے روشن ہوتا ہے. کہ قرآن کریم نے کہا کہ بھلا جو مردہ ہے ہم اسے زندہ نہیں کرتے اور ہم اس کے لیے نور قرار دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہوگا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، تاریکی میں پڑا ہوا ہو؟ بس ایک نورانی شخص اور تاریکی میں پڑا ہوا شخص. تاریکی یعنی غلط عقائد، برے اخلاق، یہ تاریکی. بس بصیرت یعنی کیا؟ بصیرت یعنی انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، انسان کا علم صحیح جگہ سے حاصل ہو. انسان کو ایک علم حاصل ہوگا یونیورسٹی سے یا اسکول سے، وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ مخلوق کا علم دیں، خالق کو اس سے جدا کریں. اگر انسان خود محنت کرے اور خود اس مخلوق کو پہچان کے خداوند عالم تک پہنچے تو یہ الگ بات. لیکن جو آج کل تعلیمی سسٹم ہے اس میں ایسا عالم بنایا جاتا ہے جو دنیا کو ویران کرنے والا ہے، جو خدا کا انکار کرنے والا ہے. ایک علم حاصل ہوتا ہے ایک ایسی یونیورسٹی سے، جیسے مجلس سے، درس سے، قبرستان سے. انسان قبرستان میں جا کے یہ یاد کر لے کہ میں نے خدا کے ہاں جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے، خدا کے ہاں میں نے پلٹنا ہے. بس یہ علم جو قبرستان سے حاصل ہوا وہ آج کل یونیورسٹی یا کالج یا اسکول نے دینا، لیکن وہ نہیں دے رہے. ٹھیک، بس بھلا جو مردہ ہے ہم اسے زندہ کرتے ہیں. کیسے زندگی آتی ہے؟ کہ بصیرت آئے انسان کے اندر. انسان یہ جان لے کہ میں نے خدا کی طرف لوٹنا ہے، میرے تمام امور خداوند عالم کی طرف لوٹنے ہیں. ٹھیک، بس بصیرت چراغ ہے جو ایک اور چراغ سے حاصل ہوگا، قرآن اور وحی سے، امامت سے حاصل ہوگا. بصیرت کے آنے کے اسباب کون سے ہیں؟ کہ بصیرت کیسے آئے گی؟ بصیرت کن اسباب کی وجہ سے آئے گی؟ پہلی چیز جو مہم ترین ہے وہ ہے تقوی. کہ مہم ترین عامل، مہم ترین سبب تقوی ہے. کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی تمہارے بیمار دلوں کی دوا ہے، تمہارے بیمار دلوں کی دوا ہے، اور تمہارے اندھے دلوں کی بینائی، اندھے دلوں کی بصیرت. تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ کنٹرول کرنا. ایک سائیکل چلانے والا، ایک گاڑی چلانے والا اگر روڈ پہ کنٹرول سے گاڑی چلا لے، سامنے والی گاڑی سے خود کو بچا لے، پیچھے سے آنے والی گاڑی سے خود کو بچا لے اور صحیح مقصد تک پہنچے، یہ تقوی ہے. یعنی ہم نے کنٹرول حاصل کرنا ہے. ایک سائیکل اگر کسی نے چلانی ہے تو شروع سے لے کے اختتام تک صحیح مقصد تک پہنچ گیا تو یہ تقوی ہے. صحیح تقوی یہ ہے کہ انسان کنٹرول حاصل کرے. حقیقت تقوی کنٹرول ہے. بس امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں. 2 آنکھیں دنیاوی امور دیکھنے کے لیے ہیں اور 2 آنکھیں معنوی امور اور دینی امور دیکھنے کے لیے ہیں. بس ہماری جو 2 آنکھیں ہیں جہاں معنوی امور ہم دیکھتے ہیں، بصیرت سے ہم کام لیں،
ہم نے کیسا قدم اٹھانا ہے، کہاں کون سی بات کرنی ہے، یہ سارا کچھ ان باطنی آنکھوں سے ہے۔ بس پہلی مہم ترین چیز یا سبب بصیرت کے ایجاد ہونے کا تقویٰ ہے کہ شرعی طور پہ آپ تقوی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ محرمات سے بچنا، واجبات کو انجام دینا۔ ٹھیک، دوسری چیز جو بصیرت کے ایجاد کرنے کا سبب ہے وہ ہے مادی تعلقات کو توڑنا۔ یہ نہیں کہ ان سے الگ ہونا، مادی تعلقات کو توڑنا یعنی ایسے مادی تعلقات جو انسان کو دین سے جدا کر دیں، دین سے، یاد خدا سے جدا کر دیں۔ انسان ماورائے طبیعت نہ دیکھے، یعنی طبیعت سے ہٹ کر کوئی، ظاہر سے ہٹ کر کوئی چیز نہ دیکھے۔ ماورائے طبیعت یعنی ظاہر سے ہٹ کر، بس انسان دنیا کے علاوہ اگر کوئی چیز نہ دیکھے تو مشکل ہے انسان کے لیے مشکل ہے۔ بس اسے ملکوت نظر نہیں آتا، باطن نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ہم مثال لیتے ہیں عمر ابن سعد کی، کہ عمر ابن سعد نے معاد کو نہیں دیکھا، ماورائے طبیعت کوئی چیز نہیں دیکھی، ظاہر کے علاوہ کوئی، اسے نظر کیا آ رہی تھی؟ رائے کی حکومت۔ اگر اسے معاد نظر آتا تو وہ جو جانتا تھا کہ امام حسین کا قتل کرنا حرام ہے، ماورائے طبیعت، بس صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انسان یہ جان لے کہ یہ چیز حرام ہے، بلکہ انسان ماورائے طبیعت ایک چیز دیکھ بھی رہا ہو کہ نہیں، اگر میں حسین کا قتل کروں گا تو میری آخرت اور میرا معاد خراب ہو جائے گا، جو عمر ابن سعد نے نہیں دیکھا۔ مادی تعلقات اس کے اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ امام حسین کے قتل کرنے پہ راضی ہو گیا وہی شخص جو امام حسین کے قتل کو حرام سمجھتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ مادی تعلقات اس نے توڑے نہیں تھے، بس لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے قتل پہ آمادہ ہوا۔ تیسری چیز درست معرفت، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی درست معرفت۔ یہ چیز بھی بڑی مہم ہے کہ انسان درست معرفت حاصل کر کے اپنی بصیرت میں اضافہ کرے۔ آدھی ادھوری معرفت بھی بڑی مشکل کا باعث بنتی ہے۔ ایک پہلو بتانا یا ایک پہلو سمجھنا بھی بڑی مشکل ہے کہ ایک پہلو امام کا سمجھنا، دوسرا پہلو نہ سمجھنا۔ مثال کے طور پہ حارث ابن لوط، جنگ جمل میں حارث ابن لوط سے تلوار نہیں چل پائی۔ امام کے پاس آیا، کہا کہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو گئی تھی، جنگ جمل میں جنگ شروع ہوئی تو مجھ سے تلوار نہیں چل پائی۔ کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں دونوں بڑی شخصیات میرے لیے مد نظر، ادھر آپ بڑی شخصیت تھیں، ادھر رسول خدا کی بیوی بڑی شخصیت تھیں، اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جو آپ کے خلاف تھے۔ امام نے کہا کہ تیری معرفت کا طریقہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پہلے شخصیت پرست ہو، پھر شخصیت پرستی سے تم دین نہیں پہچان سکتے، بلکہ پہلے حق کی معرفت حاصل کرو، اس کے بعد اہل حق تمہیں پہچاننے میں آئیں گے۔ جسے قرآن کی تعلیم ہو، جسے روایات کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، وہ سمجھتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا سے مراد کون ہے۔ اگر کوئی یہ پوری طرح سمجھتا ہو تو جنگ صفین میں قرآن اس کے خلاف نیزوں پہ بلند کیا جائے، وہ اس قرآن ناطق سے جدا ہوگا؟ کبھی نہیں، قرآن ناطق سے جدا نہیں ہوگا۔ بس بڑا ضروری ہے کہ انسان معرفت درست حاصل کرے کہ پہلے حق کو جانے، اس کے بعد اہل حق کو پہچانے۔ اور چوتھی چیز امام فرماتے ہیں کہ عبرت حاصل کرو تاکہ بصیرت میں اضافہ ہو۔ عبرت کیا؟ عبرت یعنی جہالت سے علم کی طرف آنا، ظاہر سے باطن کی طرف آنا، اندھے پن سے، غفلت سے نصیحت کی طرف آنا، موعظے کی طرف آنا، یہ عبرت ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ تمہیں بینائی دی گئی ہے، تمہارے اندر خزانہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سونے ہیں یا چاندی، یعنی کیا؟ انسان خزانے کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ ظاہری طور پہ وہ بدیہی چیزوں کو نہیں جانتا، مادی حسیات میں جو بدیہی ہیں، جیسے برف ٹھنڈی ہے، آگ جلاتی ہے، یہ انسان نہیں جانتا، لیکن انسان کے اندر معنوی طور پہ خزانہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ بس
تمہیں بینائی دی گئی ہے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں ہدایت دی گئی ہے تو اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اور تمہارے کانوں کو حق سنایا گیا ہے، دل کے کانوں کو، اگر تم حق سننا چاہتے ہو، اگر تم حق سننا چاہتے ہو۔ بس خداوند عالم نے تیرے اندر خزانے رکھے ہیں، اب تم ان کو استعمال بھی کرو، ان کو بروئے کار بھی لاؤ، بس استعمال کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں بصیرت حاصل ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔